السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ کل جو ہے ہم طلاق کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ طلاق کی جو اقسام ہیں وہ صاف صریح و کنایہ الفاظ کے لحاظ سے کیا ہیں۔ تو ہم نے طلاق رجعی پڑھی تھی، اب ہم پڑھیں گے طلاق ملغز۔ طلاق بائن کیا ہے؟ طلاق بائن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جدا کر دینے والی طلاق، جس کے بعد جو ہے میاں بیوی مکمل طور پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور الگ ایک دوسرے سے رہتے ہیں، اور شوہر جو ہے وہ بیوی کو 2 طلاقیں دے دے اور عدت گزر جائے اور شوہر عدت کے دوران رجوع نہ کرے تو تب جا کے جو ہے تیسری طلاق جو ہے طلاق بائن ہوتی ہے۔ تو جب دو طلاقیں مکمل ہو جاتی ہیں تو تب طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جو دوسری صورت ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ شوہر جو ہے یہ صحیح الفاظ کا استعمال نہ کرے، یعنی کہ واضح الفاظ استعمال نہ کرے۔ مثلاً شوہر یہ کہہ دے کہ تو جدا ہے، تو آزاد ہے، اپنے گھر والوں سے جا مل، یہاں تیری رسی تیرے کندھوں پر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس میں جو ہے شوہر کی جو نیت ہے یہ ثابت ہو جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر شوہر نیت سے انکار کر دے کہ میری نیت نہیں تھی تو جو معاملہ ہے یہ جو ہے کورٹ میں جاتا ہے، اور پھر جو قاضی ہے یعنی کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ طلاق کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ طلاق ان کی ہو جاتی ہے واقعہ پھر۔ اور طلاق بائن کی صورت میں جو ہے نا عورت مرد کے نکاح سے فوراً نکل جاتی ہے، اور اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو نیا نکاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس میں عورت کی رضامندی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو رجوع جو ہے وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی بیوی، اس مرد کی بیوی راضی ہو، کیونکہ جو طلاق رجعی تھی اس میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں تھی، جبکہ جو طلاق بائن ہے اس میں عورت کی رضامندی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ طلاق ملغز ہے، جب طلاق جو ہے 2 طلاقوں سے بڑھ جاتی ہے اور تیسری جو نوبت ہے وہ تیسری طلاق تک پہنچ جاتی ہے تو اسے بنونیت غلیظہ یا پھر طلاق ملغز کہا جاتا ہے، یعنی کہ طلاق ملغز کے بعد رجوع یا تجدید نکاح وغیرہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اگر میاں بیوی آگے جا کے زندگی میں شوہر بیوی کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے، وہاں سے اس کو پھر طلاق ہوتی ہے، قسمت کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، قسمت کی بات ہے، اسپیشلی حلالہ جو ہے وہ زنا ہے۔ تو کیا ہے کہ قسمت کی بات ہے کہ اگر میاں بیوی کی کہیں اور شادی ہوتی ہے، وہاں سے اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ عدت گزارنے کے بعد اپنے شوہر سے واپس جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب جو ہے طلاق کی اقسام جو ہے سنت اور بدعت کے لحاظ سے ہم پڑھیں گے کہ سنت کے لحاظ سے کیا ہے طلاق کی اقسام اور بدعت کے لحاظ سے کیا ہے۔ تو جو سنت ہے اس کے لحاظ سے جو طلاق ہے اس کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ طلاق احسن، شوہر بیوی کو طہر کی حالت میں طلاق دے جس میں اس نے اس سے ہم بستری نہ کی ہو، ایک رجعی طلاق دے، پھر اس کی عدت گزر جانے کے دوران دوسری طلاق نہ دے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد اگر میاں بیوی صلح ہونا چاہتی ہے تو وہ صلح ہو جائے گی اور دوبارہ سے میاں بیوی بن کر رہیں گے، یعنی کہ اس کا حلال کی شرمندگی سے بچ جائیں گے اور رجوع کر لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کہ ایسی طلاق جو ہے یہ طلاق احسن ہے۔ اب بات آتی ہے طلاق حسن کیا ہے؟ تو وہ طلاق جس میں شوہر نے 3 طہر میں بیوی کو ایک ایک کر کے طلاق دی ہو اور اس تمام عرصے میں اس نے اس سے ہم بستری نہ کی ہو، تو ایسی جو طلاق ہوگی وہ کیا ہے کہ طلاق حسن ہے۔ اس کے بعد طلاق بدعت کیا ہے، یعنی کہ بدعت میں طلاق ہے اس کی کیا اقسام ہے؟ تو اس کی کافی زیادہ صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ حالت حیض میں طلاق دے دے اگر شوہر بیوی کو، اور ایسے طہر میں طلاق دے دے جس میں اس نے ہم بستری کی ہو، یا پھر بیاکمہ کو 2 یا 3 طلاقیں اکٹھی دے دے۔ تو یہ تمام کی تمام جو طلاقیں ہیں یہ جو ہیں کیا اس کا نام، یہ بدعت میں آتی ہیں۔ اور اگر ان تمام طلاقوں میں سے اگر شوہر نے کوئی طریقہ استعمال کیا ہے بیوی کو طلاق دینے کا تو شوہر کو جو ہے یہ شوہر گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس کو پھر جو ہے شریعت اسلامیہ میں جو تعزیرات ہیں، کچھ تعزیرات ہیں، ایسی سزائیں جو حاکم وقت جو ہیں اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سے کچھ کیا ہے سزائیں منتخب کرتے ہیں، تو ان کو جو ہیں تعزیرات کہتے ہیں۔ تو جو تعزیرات ہیں وہ شوہر کو دی جاتی ہیں
تاکہ شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اگر آپ کا اس کے متعلق، اس سوال کے متعلق، لیکچر کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ میری ان باکس میں آ کر مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، اور اگر کسی کو طلاق حسن اور احسن کی سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کا حفظ نگہبان ہو۔ آج ہمارا لاسٹ لیکچر تھا اور امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔